جو 2 گز کی جگہ ہے نا جسے میں نے اور آپ نے جانا ہے، ادھر میرا اور آپ کا سوال جواب ہونا ہے. وہاں پہ کوئی مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ فلانے نے، آپ کے بیٹے نے کیا کیا تھا، آپ کے والد نے کیا کیا تھا، آپ کے بھائی نے کیا کیا تھا، یا آپ ایک ورک پلیس پہ کام کرتے تھے وہاں پہ فلانے بندے نے آپ سے کیا کیا تھا. اللہ نے پوچھنا ہے تم بتاؤ تمہارا دین کیا تھا، تمہارا رب کون تھا، تمہارا نبی کون تھا. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. On authority of Jundub radiyallahu ta'ala anhu said, Prophet sallallahu alaihi wasallam said. یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جی یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے جو فتوے لگانے میں ٹائم نہیں لگاتے. اللہ نے اس پہ بڑی سخت وعید نازل فرمائی ہے. A man said by Allah, Allah will not forgive so and so. ایک آدمی کی مثال یہاں پہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ ایک انسان نے کہا کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم ہی چک لی، اٹھا گیا کہ اللہ تعالیٰ فلانے کو اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے. At this Allah the Almighty said, who is he to swear by me that I will not forgive so and so. اللہ کہیں گے یہ کون ہے جو میری قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں کسی انسان جس کے بارے میں وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ اس کی بخشش نہیں کروں گا. Who is he؟ یہ ہے کون، اس کی بات کیا ہے جو میرے اوپر قسم اٹھا کے یہ بات کر رہا ہے. Verily I have forgiven so and so. اللہ ادھر ہی کہتے ہیں کہ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیا. لیٹ سے مسٹر ایکس نے مسٹر وائی پہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ اللہ وہ مسٹر وائی کو نہیں بخشیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مسٹر ایکس کون ہوتا ہے یہ بات ڈیفائن کرنے والا میری قسم کھا کے کہ میں اس کو نہیں بخشوں گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسٹر وائی کو میں نے بخش دیا. اب مصیبت پڑنی ہے کس کے اوپر؟ مسٹر ایکس کے اوپر. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف ایگزامپل دے رہا ہوں. اس کے بعد verily I have given so and so and nullified your own good deeds. And as for it, a similar hadith which is given by Abu Dawud indicates the person referred to was a godly man who has previous good deeds were brought to naught through presuming to declare that Allah would not forgive someone's bad deeds. It was related by Muslim. مسٹر ایکس صاحب جو ہے نا ان کے ساتھ پھر کیا کاروائی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دی صرف اس ایک بات پہ. اور وہ جو مسٹر ایکس تھا اس کے پاس بہت اچھے اعمال تھے اپنے اعمال نامے میں. الفاظ کیا استعمال ہو رہے ہیں؟ گولڈلی مین، یعنی کہ سونے کا ہیرا تھا وہ، مطلب کہ اس لیول کا آدمی تھا کہ اس کے پاس اعمال میں بے تحاشا چیزیں تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ The previous good deeds were brought to naught، یعنی کہ زیرو کر دی میں نے ہماری پچھلی. اور آج ہمارے فتاوی ہیں جو کہ ختم نہیں ہوتے. فلانے انسان کے بارے میں اس کو اللہ تعالیٰ نے کون سا کوئی راستہ دکھا دینا ہے. بیسکلی ایک اللہ والے تھے، وہ بڑی پیاری مثال دیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ایون جو کافر ہے یا مشرک ہے یا آپ کے دین تو نہیں ہے اس کو بھی برا بلا مت کہو. وہ ایک بیماری میں مبتلا ہے، اس کی بیماری سے نفرت کرو، اس کے دین سے نفرت کرو، اس انسان سے نفرت مت کرو. کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ اگر اللہ نے اس کے نصیب میں ہدایت لکھی ہے تو موت سے چند لمحے پہلے وہ توبہ کرے، کلمہ پڑھے اور اس کی پچھلی ساری سلیٹ ہو جائے صاف. اور تم جب پھنسو میزان کے اندر، خدا نہ خواستہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ بھاری ہو جائیں برائی کی طرف اور تم جہنم میں بیٹھے وہ جنت میں بیٹھا ایسی کرو. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، جو کینسر پیشنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو دھتکار کے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں اس سے؟
ایک عام آدمی کیا کرتا ہے, کینسر پیشنٹ ہو یا کوئی بھی سیریس بیماری سے گزر رہا ہو, اس کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے ہمارا؟ اس کے ساتھ رویہ یہ عام اچھا عقل مند آدمی اس کا رویہ تو یہ ہوتا ہے تو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے. اس کی بیماری سے اس کو نفرت ہوتی ہے, کینسر کا لفظ وہ بار بار نہیں سننا چاہتا, لیکن اس انسان سے اس کو نفرت نہیں ہوتی, اس کی وہ اتنا ہی خیال رکھتا ہے. لیٹ سے اگر کسی کے ہسبینڈ کو خدا نخواستہ معاذ اللہ کینسر ہو جائے تو بیوی اس کا خیال رکھے گی, انلیس اینڈ انٹل بیوی بہت ہی غریب بھی ہوگی چھوڑ کے چلی جائے. میں ویسی جنرک بات کر رہا ہوں, لیکن جنرلی وہ اس کا خیال ہی رکھے گی اور کوشش پوری کرے گی, ٹل لگائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی طرح شفا دے دے. وہ جو چھوڑ کے چلے جانے والے ہوتے ہیں نا, وہ یہی مثال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معافی نہیں کرنا. حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے. 18 سال بیمار رہے ہیں, 18 سال کہنے کی بات ہے یار. انسان کی بدگ عقل جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے جب یہ سوچتا ہے کہ 18 سال ایک انسان بیمار رہا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسی آزمائش کہ اللہ تعالیٰ نے پورا خاندان لے لیا, سب کچھ لے لیا, مال لے لیا, خاندان لے لیا, بچے لے لیے, اولادیں لے لی. ایسی سخت آزمائش آئی کہ غار میں چلے گئے. غار میں جا کے صرف ان کو ان کی بیوی صاحبہ تھی, ان کی خدمت کرتی تھی. اینڈ میں ان کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ بھی چلی جائیں یہاں سے, چھوڑ دیں مجھے اکیلا, کیوں اپنی زندگی میرے پیچھے خراب کری. تو ان کا میں وہ کیسے اکیلا چھوڑ سکتی ہوں. حتیٰ کہ یہاں تک حالات آ گئے کہ جسم میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ لب ہلا سکے. اللہ سے ایک دفعہ شکوہ نہیں کیا, میں آپ کا نبی ہوں, یار نے میرے ساتھ کیا کیا. ہم یہاں پہ ہمارے اوپر بیماری آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, ہم اللہ سے شکووں کی لسٹ بنا دیتے ہیں اٹھا کے. وہ اللہ کے نبی تھے, اگر کسی کا شکوہ بنتا تھا تو ان کا بنتا تھا, کیونکہ he was the chosen one. وہ ان انبیاء میں سے جن کا ذکر اللہ قرآن میں کرتے ہیں. 25 انبیاء جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے. ویسے تو عمومی طور پہ آپ کو پتہ ہے 100,000 سے اوپر انبیاء ہیں کم و بیش, لیکن جن کا ذکر اللہ قرآن میں کرتے ہیں he is one of them. ان کی صبر کی اللہ مثال دیتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی صبر کی اللہ مثال دیتے ہیں. بینائی چلی گئی بیٹے کے غم میں, تکلیف میں, لیکن یہ کہ برداشت کرتے رہے. ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری برداشت کرتے رہے, حتیٰ کہ جب لب ہلنا بھی بند ہو گئے, طاقت اتنی ختم ہو گئی کہ لب ہلنا بھی بند ہو گیا, اس وقت اللہ سے شکوہ کیا. اور شکوہ یہ نہیں کیا کہ اللہ میرے اوپر بیماری کیوں ڈالی, شکوہ یہ کیا کہ اللہ یہ جو لب ہلتے تھے نا اس سے تیرا ذکر جاری ہوتا تھا, آج وہ بھی طاقت جاری ہے. خدا کے لیے مجھے اس سے محروم نہ کر, اپنی ذات کے لیے مجھے اس اپنے ذکر سے محروم نہ کر. اگر شکوہ کیا بھی تو اللہ کے ذکر کا ہی شکوہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی ایک آزمائش کے بعد کہا کہ فرشتوں کو کہ پانی جاری کرو ان کے پاس, اسی سے غسل کیا. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی. اسی طرح دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ رزق عطا کیا, پھر بچے آئے, پھر سب کچھ ہوا. تو بات یہ ہے کہ اگر نعوذ باللہ اس وقت کوئی انسان یہ فتویٰ لگا دیتا, نعوذ باللہ, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فتویٰ لگا دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفر کا. کس پہ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. کین یو امیجن دس؟ ہم لوگ تو ایسے, مطلب یہ بنی اسرائیل ایسی خبیث قوم تھی کہ انہوں نے تو نبیوں کو نہیں چھوڑا. حضرت الیاس حضرت یحییٰ کو ذبح کر دیا. مطلب کہ کوئی نبی ان کی شر سے محفوظ نہیں رہا, کیونکہ وہ صرف اپنا دین امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے. تو کیونکہ نبی کا دین ان سے ڈیفرنٹ ہوتا تھا تو وہ فتویٰ لگا دیتے تھے.
اب تو خیر نہ نبوت ہے نہ یہ سلسلہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے بارے میں آپ کہہ دینا کہ یار یہ تو اس کی تو بخشش ہی نہیں ہونی، تو پھر اپنی بخشش کا جو ہے نا وہ ڈھونڈے ہیں بہانہ، کیونکہ آپ کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ جو 2 گز کی جگہ ہے نا جسے میں نے اور آپ نے جانا ہے، ادھر میرا اور آپ کا سوال جواب ہونا ہے۔ وہاں پہ کوئی مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ فلانے نے، آپ کے بیٹے نے کیا کیا تھا، آپ کے والد نے کیا کیا تھا، آپ کے بھائی نے کیا کیا تھا، یا آپ ایک ورک پلیس پہ کام کرتے تھے وہاں پہ فلانے بندے نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اللہ نے پوچھنا ہے تم بتاؤ تمہارا دین کیا تھا، تمہارا رب کون تھا، تمہارا نبی کون تھا۔ Tell me about yourself, who you are۔ میری آئیڈینٹی اللہ نے مجھ سے پوچھنی ہے، کسی اور کی نہیں پوچھنی آگے۔ تو یہ جو ہم نے ٹھیکیداری اٹھائی ہوئی ہے نا، یہ ایک بندے کی مثال اللہ تعالیٰ دے کے سمجھا رہے ہیں کہ جس کے پاس انبار ہیں نیکیوں کے، اور صرف ایک بات پہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کی ساری جو نیکیاں ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں اور زیرو پہ لے آتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ بخشا نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں جو یہ فرقہ بازی بنی ہوئی ہے، اس میں ہمارے ہاں ایک فرقہ دوسرے فرقہ کو کہتے ہیں جہنمی ہے معاذ اللہ۔ وہ تم کون سا سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہو یار؟ اگر ہے تو دکھاؤ نا، کون سا سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس؟ فرقے جتنے مرضی بن جائیں، ان فرقوں کے اندر سے اگر کوئی بھی انسان اللہ کی حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث، اور پھر شیخین اور جو خلفائے راشدین اور مہدیین ہیں ان کے کہنے پہ چلا، وہ کامیاب ہے۔ چاہے وہ اپنے آپ کو بریلوی کہلاتا ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتا ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو جو مرضی کہلاتا ہو۔ یہ ڈیفینیشن اللہ نے کرنی ہے، میں نے اور آپ نے نہیں کرنی۔ تو یہ بھی اگر کوئی کہے نا کہ یہ پورا فرقہ ہی جہنمی ہے معاذ اللہ، تو یہ بھی ایک خود جہنمی سوچ ہے۔ آپ کو ہر فرقے میں ایسے لوگ ضرور ملیں گے جن کے عقیدے ٹھیک ہوں گے، اور فیصلہ ہونا ہے عقائد پہ۔ اس کے عقائد ٹھیک ہوئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ تو میں اور آپ یہ سرٹیفکیٹس جو ہے نا یہ بانٹنا بند کریں اور اپنے پاس ہی ان کو رکھیں تو بہتر ہے۔ اور یہ حدیث آج میں نے اور آپ نے سن لی ہے، اور اگر اس کے بعد خدا نخواستہ کسی کے بارے میں ہم یہ سرٹیفکیٹ بانٹیں گے کہ یہ جہنمی ہے معاذ اللہ، تو پھر اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از ویری سمپل ٹو سے کہ اپنی فکر کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں صرف یہی سبق دیا ہے اس حدیث میں کہ اپنی فکر کرنا سیکھو، باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کس لیے آئے تھے اس دنیا میں آپ کو پتہ ہی ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس لیے آئے تھے کہ میں لوگوں کو جہنم سے بچاؤں اور جنت میں لے کے جانے والا بناؤں۔ میرے اور آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے کہ میں نے لوگوں کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے کے جانا ہے، رادر دین ان کو جہنم کی سرٹیفکیٹ سے نہیں دینا ہے۔ میں اور آپ ان کے امتی ہیں، اور میرے اور آپ کے اوپر یہی فرض ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ ایک ڈھال جس کی قیمت 3 درہم تھی چوری کرنے کی وجہ سے کاٹ دیا تھا۔ اب یہ وہی بات ہے، چوری چاہے 1 روپے کی ہو، چوری چاہے کروڑ کی ہو یا ارب کی ہو، چوری چوری ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں یعنی چھوٹی چوری ہے، اس کو اتنی بڑی سزا نہ دے، سزا ایک ہی ہے، حد ایک ہی ہے اللہ کی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جس طرح چہرہ سجدہ کرتا ہے، ہاتھ بھی اسی طرح سجدہ کرتے ہیں، اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص چہرہ زمین پہ رکھے تو ہاتھ بھی رکھے، اور جب چہرہ اٹھائے تو ہاتھ بھی اٹھائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گو جو جانور ہیں کو پیش کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول
فرمایا نہ ہی اس کو حرام قرار دیا. تو اس کو یہ جو ہے نا مکروہ کے لیول میں آتی ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسحوروں کو قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جنہیں تم نے بنایا تھا ان میں مسحوروں بنا دیا میں نے، مصور ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصوروں کو قیامت کے دن. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصوروں کو قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جنہیں تم نے بنایا تھا ان میں روح بھی پھونکو اور ان کی زندگی بھی دو. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے نا وہ اسکیچنگ ہے جاندار کی. تو ہاتھ سے اسکیچ کرنا از اے ہیوج گناہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سے معاف فرمائے. ہمارے گھروں میں ہوتا بھی ہے، آپ کو پتہ ہے. ہمارے تو خیر اسکولوں میں بھی آرٹس کے سبجیکٹس ہیں جس میں اسکیچنگ ہوتی ہے، لیکن اس کو کوئی آپ ذرا پیش کریں ذرا جا کے کسی اسکول میں، آپ کو کہیں گے کہ تم ایک فنیٹک آدمی ہو، تم ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، فنیٹک تو ہوتا ہے نا کہ شدت پسند ہو. یہ شدت پسند نہیں ہے بھائی، یہ اللہ کا حکم ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا یہ ہو گیا. اب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ کی اجازت کے بغیر ان کے جانوروں کا دودھ دھو کر اپنے استعمال میں لانے سے منع فرمایا. دو دوست ہیں مبین اور وجاج جیسے، انہوں بس چلے وہ دی ماش تو دودھ کھول کے نکال کے پی لے، نہیں اجازت آئی. دوست ہیں چاہے جو مرضی اجازت لینی پڑے گی، ٹھیک ہے. سوری یار میں ویسے جسٹ آن لائٹر نوٹ بات کر رہا ہوں. تو میں بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دوستی میں بھی یہ چیز اس کی اجازت دینی پڑتی ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. رکن یمانی اور حجر اسود، آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کے از اے اسکوئر، پہلی سائڈ، دوسری سائڈ، تیسری سائڈ. جہاں سے آپ طواف شروع کرتے ہیں نا وہ حجر اسود سے شروع کرتے ہیں اور اس کو آپ استلام کرتے ہیں، کیونکہ بوسہ ہر بندہ نہیں دے سکتا، اس کو بہت دور ہوتا ہے. اب تو بالکل پاسبل نہیں ہے. آپ دور سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں سلام کا، سلام کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ چکر کاٹتے ہوئے جب تھرڈ پارٹ پہ پہنچتے ہیں نا، جو آخری کنارہ ہے وہ رکن یمانی اور حجر اسود وہاں پہ ہے. اس کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے اس جگہ کھڑے ہیں جو آپ کی ہر چیز پہ آپ کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں اور آپ کے ہر دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں. تبھی کہا جاتا ہے کہ پہلے 3 پارٹس پہ آپ تیسرا کلمہ پڑھیں اور آخری پارٹ پہ دعا کریں. وہ جو رکن یمانی سے لے کے حجر اسود کا پارٹ ہے اس پہ دعا کریں، کیونکہ 70,000 فرشتے کھڑے ہیں وہاں پہ اور وہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں اور آپ کی مغفرت کے لیے دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے گھسیٹتا ہوا چلتا ہے، کپڑے زمین پر گھسٹتے جاتے ہیں، اللہ قیامت کے دن اس پہ نظر رحم نہیں فرمائے گا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 3 آدمی ہو تو تیسری کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کرو. یہ محفل کے آداب ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد جانے کی اجازت مانگے تو وہ اسے اجازت دینے سے انکار نہ کرے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا اس کے اہل خانہ اور مال و تباہ و برباد ہو گئے. قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی درمیانی نماز کی حفاظت کرو.
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرات شیخین کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔ حضرات شیخین آپ کو پتہ ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر کی بات، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری سامنے رکھ کر اسے بطور سترہ کے آگے کر لیتے تھے اور نماز پڑھ لیا کرتے تھے تاکہ آگے سے کوئی گزرے تو اس کو گناہ نہ ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہم میں اسلحہ تان لے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہر ایک نے اسلحہ تانی ہے ایک دوسرے سے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کے لیے آئے تو اسے چاہیے غسل کر کے آئے۔ کئی علماء اس کو واجب قرار دیتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے خود دیکھا ہے، اس لیے کسی سختی یا نرمی کی پرواہ کیے بغیر اس کا استلام کرتا ہی رہوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال پوچھا کہ محرم کون سے جانور کو قتل کر سکتا ہے؟ محرم مطلب جو حرام میں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچھو، چوہے، چیل، کوے اور باولے کتے کو مار سکتا ہے۔ ورنہ کو پتہ ہے حرام میں جانوروں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ان جانوروں کو اللہ نے وہ دی ہوئی ہے کیونکہ یہ وہ ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر محرم کو جوتے نہ ملے تو وہ موزے ہی پہن لے لیکن ٹخنوں سے نیچے کا حصہ کاٹ لے۔ ٹخنے آپ کے ننگے ہونے چاہیے، یہ یاد رکھیے گا، جب عمرہ کر رہے ہوتے ہیں تو ٹخنے آپ کے ہمیشہ ننگے ہونے چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی مرد و عورت پر رجم کی سزا جاری فرمائی۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج جاری فرماتے تھے دوسرے مذاہب پہ تو انہی کی کتاب کے مطابق حج جاری کی جاتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی تورات تھی جو یہودیوں کی کتاب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں نازل ہوئی، اس کے اندر بھی رجم کی سزا اس وقت بھی یہی تھی، یعنی کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور عورت معاذ اللہ اگر وہ زنا کر لیتے تو پھر رجم ہی کیا جائے گا۔ اب جیسے بائبل کے اندر انہوں نے چینجز کر دی، اب جو اگر کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا، قتل کرتا تھا تو اس میں ہوتا تھا کہ اس کی سزا آپ کو پتہ ہے قصاص ہے، بڑی کامن، تو اس کا منہ کالا کر کے نا اس کو گدھے پہ بٹھا کے بس ایک سیر کرا دیتے تھے۔ یہ انہوں نے بائبل کے اندر چینجز کی۔ اور اگر کوئی چھوٹا آدمی قتل کرتا تھا تو اس کے بدلے میں اس کے 2 بندے قتل کروائے جاتے تھے، حالانکہ ایک قتل کا ہی قتل ہوتا ہے، لیکن یہ انہوں نے خود تحریفیں کی ہوئی ہیں بائبل کے اندر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سونے لگو تو اپنے گھروں میں آگ کو جلتا ہوا نہ چھوڑا کرو۔ آج کے زمانے میں ہمارے ہاں گیس ہے، تو گیس یہ پروٹیکٹیو میجرز اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے ہوئے، گیس بند ہونی چاہیے کیونکہ خدا نہ خواستہ گیس پھیل جائے تو راتوں کا آپ کو پتہ ہے کتنے واقعات ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم نہیں تمہارے کھانے کس حصے میں برکت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر ایک ساتھ کئی کھجوریں کھانے سے منع فرمایا ہے۔ ایک دوسرے کھانا بھی نہ کھایا کرو، پوچھ لیا کرو ایک باری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً مرفوع مروی ہے کہ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ جو شخص قسم کھاتا ہے کھاتے وقت انشاءاللہ کہہ لے، اسے اختیار ہے کہ اگر اپنی قسم پوری کرنا چاہے تو کر لے اور اگر اس سے رجوع کرنا چاہے تو کھانا سونے بغیر رجوع کر لے۔ یہ کام تو آسان کر دیا حضرت ابن عمر نے، قسم کھانے سے پہلے اگر آپ انشاءاللہ کہہ دیں تو آپ رجوع کر سکتے ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن عمر بہت ہی جو ہے نا عظیم انسان تھے. حضرت عمر کے بیٹے تھے, اور حضور کی سنتوں پہ جتنی پابندی ان کی تھی نا, میں نے ان کا اپنے لائف بھی پڑھی تھی. تو اب جیسے ایک ٹہنی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس ٹہنی سے گزرتے تھے تو ہمیشہ نیچے جھک کے گزرتے تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اب وہ ختم ہو چکا ہوا تھا معاملہ, لیکن اس ٹہنی سے نیچے جھک کے گزرتے تھے صرف حضور کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر رفع حاجت کے لیے کسی جگہ رکتے تھے, ضرورت نہیں ہوتی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر کو, لیکن رک جاتے تھے. تو وہی والی بات ہے نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کے پورے جو لشکر کو اللہ تعالیٰ نے جب غرق کیا ہے, ایک بندے کو بچا لیا. وہ حضرت موسیٰ کی نقل کرتا تھا, حضرت موسیٰ ویسے ہی بڑا ریٹریٹ ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ یا اللہ اس کو کیوں بچا لیا؟ انہوں نے کہا موسیٰ یہ تمہاری نقل کرتا ہے, اور جو نبی کی نقل کرتا ہے نا وہ مجھے پسند ہے. اللہ نے اس کو ہدایت دی. تو اس لیے ہمارا کام ہے نقل کرنا, جتنی کر سکتے کریں. حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ جو ایک خصوصیت تھی نا, حضور کی سنتوں کو وہ نہیں چھوڑتے تھے, جو مرضی ہو جاتا تھا. ایک عام ایسی سنتیں بھی جو عام بندہ شاید سوچے بھی نہ, لیکن حضرت عبداللہ بن عمر اس چیز کو جانے نہیں دیتے تھے اپنے ہاتھ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے جناب. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, جزاکم اللہ خیر. بہت